آپ کی جو صحافت ہے وہ نواز شریف کی سیاست کے ساتھ یوں نتھی ہے. او مائی گاڈ. اچھا اللہ بھلا کرے آپ کا. وہ کیسے ہو گیا یہ سانحہ کیسے ہو گیا؟ ابھی کل ہی میں ڈاکٹر ماریا ذوالفقار کے شو میں گیا تھا بھائی میرے، میں نے کچھ باتیں کی. ابھی وہ پی ایم ایل این نے بھی شروع کیا ہے نا تحریک انصاف کی طرح ٹرولنگ. کیا عزت افزائی ہوئی، مدعا سٹیا گیا اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اچھا خیر، انہوں نے ایک اینگل دیکھا نا. ایک اینگل یہ بھی ہے جو میں آج ان کو دکھاؤں گا. تو میں تو ثبوتوں سے بات کرتا ہوں. آپ کے خدشات اور قائد محترم نواز شریف صاحب کی دعائیاں. تو ایک جسم دو جان یا دو جان. او بھائی میرے خدا کا واسطہ ہے، ڈونٹ ٹرائی ٹو امپلیکیٹ تھنگس وچ آر ناٹ ٹرو. تم ایکچولی اپنی تئیں یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے پہلے میاں صاحب کان میں بتا دیتے ہیں کہ میں پرسوں ہے کہنا ہی ہے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی طرف سے غیر جانبدارانہ تبصرہ آرائی کر رہا ہوتا ہوں. بابو میں نے 1975 سے سوائے صحافت کے کچھ نہیں کیا. سر بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے. وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کا، میں نے کہا نا میں 200 ایسے کلپ سنا سکتا ہوں آپ کو، یا تو مجھے چیلنج کریں نا جیسے میں نے ثبوتوں کے ساتھ بات کی. بھائی صاحب بات یہ ہے کہ میں 1975 سے سوائے صحافت کے کچھ نہیں کر رہا ہوں، ذات کا رپورٹر رہا ہوں. میاں صاحب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بن کر اس شہر میں تشریف لائے 1990. اگر آپ صحافی ہیں، اگر آپ رپورٹر ہیں تو آپ کے لیے کسی بھی سیاستدان کا بطور مشاہدہ بالآخر آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ ان کا رویہ کیا ہوگا، وہ پریڈکٹیبل ہو جاتا ہے. اور میرا اپنا خیال جو میں بار بار اصرار کیے چلے جا رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اپنے بھائی کی تمام تر کوششوں اور اپنی جماعت کی تمام تر منتوں اور فریادوں کے باوجود اپنے کیریئر کے آخری حصے میں ایک منتخب انوار الحق کاکڑ نہیں ہو سکتے، نہ ہونا چاہیں گے. اور ان کو وہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ اب اس سے بھاگ رہے ہیں. اتنی سی بات. دیکھیں میں آپ جتنا تجربہ کار اور کایا نہیں ہوں، اوئے ہائے، لیکن میں اتنا بے تجربہ وقوف کار نہیں ہونا ہوں. بھی جو ہے گناہ نہ ہو گیا. میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ کے یہ تجزیہ میرے سامنے رکھتے ہیں. ارے نواز شریف اتنا بھولا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے کہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں تمہیں کہ نواز شریف ہرگز بھولے نہیں ہیں. وہ ہمارے وہ کہا جاتا ہے پنجابی میں پولی تھے پر ایڈی بھی نہیں. لیکن قسمت کی دیوی مہربان ہے ان. اوئے وہ کیسے؟ سر وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب آپ نے یہ بھی آپ کا بڑا وہ کہتے ہیں ٹرولز میں آپ بڑے پاپولر ہوئے. آج کل آپ بھی سٹار ہیں ہمارے سوشل میڈیا. گالیاں جو پڑھ رہی ہیں پی ایم ایل این والوں سے، گالیاں پڑھ رہی ہیں، مطلب کوئی بندہ اتنی ویلیو کر رہا ہے کہ آپ کو گالی دے رہا ہے، یہ بھی اس کی مہربانی. ہاں آپ نے کہا کہ وہ خائن ہے اور پتہ نہیں کیا اس پر. میں نے کہا سپریم کورٹ نے ان کو جھوٹا اور خائن ٹھہرا کر تا حیات نااہل کر دیا تھا. اب اگر یہ نااہلی کی مدت 5 سال بھی کر دی گئی الیکشن ایکٹ کے تحت ترمیم کے تو تا حیات ان پر یہ تانا تو رہا. امپلیسٹلی یہ ہوگا کہ ہاں جی ان کو جو کہا گیا تھا وہ وہی تھے اور سزا اس کی 5 سال تھی. اللہ بھلا کرے آپ کا. جو آپ کا یہ بھی خدشہ تھا وہ بھی زائل ہو چکا ہے. آپ اعجاز الاحسن صاحب کا جو خط ہے وہ آپ نے جوڑ دیا اس کے ساتھ تا حیات. وہ بھائی میرے بات سنو میری نا، وہ یہ معجزہ ہے نواز شریف کے لیے. معجزہ تو ڈیلیور ہوگا نا. معجزہ ڈیلیور ہونا ہے کہ چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ آپ بینچ بنائیں. ٹھیک ہے نا، معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. میں ریٹرننگ افسر ہوں، میرے پاس نواز شریف کے پیپر آئے، میں نے کسی کی درخواست پہ اعتراض لگایا، ان کو دیے. یہ ریٹرننگ افسر کے پاس کب تک جانے ہیں؟ سر اسی 15-20 دنوں میں شروع ہو جائے گا نا کام. سر 16 دسمبر کے بعد سے یہ پروسیس شروع ہو جائے گا نا. میاں صاحب کے گئے، میں نے اعتراض لگا دیا. ریٹرننگ افسر کہے گا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے. یہی سمجھا نہیں کہے گا نا، کیونکہ وہ اس کے بعد کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی. سپریم کورٹ نے تو کہا ہے کہ جنوری میں طے کرو، جنوری میں بینچ لگاؤ. تو وہ طے ہوگا، معاملہ تو کورٹ میں ہے نا، ختم ہوگی بات. کیسے؟ وہ سپریم کورٹ طے کرے گی نا کہ یہ نااہلی تا حیات ہے، کیونکہ حکومت کا موقف، حکومت سے مراد وزارت قانون ہے. اچھا ریٹرننگ افسر نے کہا دیا ریٹرننگ افسر کی دانست میں یہ معاملہ 5 سال کا. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں آپ نواز شریف صاحب کے ویسے ہی خیر خواہ ہیں جیسے ان کے ٹرولز آئے ہیں آج کل. آپ یہ بات آپ کی کھوپڑی میں آنے کو تیار ہی نہیں ہو رہی ہے کہ بابو سپریم کورٹ کا بینچ بنے گا. اچھا اب بینچوں کی تشکیل کے بارے میں جو فارمولا تھا کہ جی 3 رکنی وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں پہلے ہی اعجاز الحسن صاحب نے، عزت مآب جج صاحب نے جو سینئر موسٹ ہیں آفٹر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے قضیہ آج کھڑا کر دیا اور ان رائٹنگ لے آئے ہیں. جب تک یہ طے نہیں ہوگا
تو میاں صاحب کا ریٹرننگ فیصلہ افسر تو کے نہیں ہوگا۔ اعتراض پر معاملہ 2 جگہوں پہ جائے گا. پہلے جائے گا سپریم کورٹ, وہاں رجسٹرار کہے گا کہ سپریم کورٹ کیوں جائے گا؟ سر سپریم کورٹ سے سزا ہوئی نا سر, کہ تاحیات نااہلی کی انٹرپریٹیشن کون کرے گا؟ ٹھیک چلے وہ کہیں گے جی معاملہ سپریم کورٹ میں. تو اب میں کیا کروں؟ میں ریٹرننگ افسر ہوں. سر ریٹرننگ افسر 2 جگہوں وزارت قانون سے پھر رائے لے گا. وزارت قانون نے آج کہہ دیا کہ 5 سال. یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معجزہ نواز شریف کے لیے. بھائی جہاں نواز شریف جاتے ہیں حالات ان کے ساتھ. خدا نواز رہا ہے تمہیں نواز شریف. یہ وہ ہے. یہی میرا اپنا خیال ہے معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اگر معاملہ اتنا سادہ نہ ہوتا تو آج ہی 1 نہیں 2 خطوط اور ایک خاتون کا بھی آ گیا سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے. دیکھو مجھے تم ہمیشہ غلط سمجھتے ہو. مجھے یقین مانو بخدا میاں محمد نواز شریف صاحب کے 4تھی بار وزیر اعظم بننے پہ ہرگز کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ نے میں ان کے پورے زور لگا رکھا ہے تجزیات یار میں تبصروں کا اور ثابت کرنے پہ میں ڈٹے ہوئے ہیں. رکاوٹوں کا ذکر کرنے پہ مجبور ہوں جو اندھی عقیدت میں ان کے چاہنے والے نہیں دیکھ رہے ہیں. او بابو تاریخ ہے 8 فروری سر الیکشن کی. بائی دا وے اب احتیاط سے کام لینا. آج آنریبل جسٹس عطر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو شخص 8 فروری کے روز انتخابات کے انعقاد کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے تمہارے جیسے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر تو توہین عدالت کے مرتکب ہو میں فریم کرا دو. میں تو کیا ہی نہیں. اوقات میں رہنا بالکل احتیاط. میں پہلے سے اوقات. ہاں تو بابو میں عرض کر رہا ہوں فرض کرو یہ قضیہ جو عزت مآب اعجاز الحسن صاحب نے شروع کیا ہے یہ حل بھی ہو جائے تو 14-15 جنوری کو یہ معاملہ شروع ہوگا. یہ تو نہیں نا چٹ بنگنی پٹ گیا. 10-15-20 دن کی تو ہوں گی سماعت. سر میری طرف مارچ سے چلا گیا. آگے چلو تو پھر تو پہلے کو اور آئے گا نا. کیوں؟ اچھا وہ وہ بھائی پہلے اعتراض اسٹے آرڈر لے گئے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو میاں صاحب کو کنٹیسٹ کرنے کی اجازت سر دی جائے. دیکھیں یار تم نے تو پورا اچھا مجھے الزام دے رہے ہو خود تو تم نے ان کا باقاعدہ ایک ورک پلان بنایا ہوا ہے میاں صاحب کا. میں تو جو ان کے ساتھ بیتنی ہے. ذرا لاہور جا رہے ہیں 2-3 دن تو وہاں کیا ہے وہ ماڈل ٹاؤن تو نہیں جا رہے 180. ماڈل ٹاؤن لگی ہی نہیں. میں Are you sure? 100% شیور. میں ڈیفینس سے بار بار نکلتا ہوں. یعنی میرے اوپر جو الزام لگا رہے ہو میرے بابو میں تمہیں بتا رہا ہوں دیکھو یہ ریاستی معاملات میں نا میرے بھائی ویلز انٹو ویلز ہوتے ہیں. ریاست کے اندر ہی کچھ قوتیں اگر آپ کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کا تحفظ کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کی مخالفت بھی کر رہی ہوتی ہیں. میں بضد ہوں کہ ابھی بھی ہماری ریاست جس کو ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں اس کا زیادہ تر حصہ اس کی خواہش ہوگی کہ میاں صاحب 4تھی مرتبہ وزیر اعظم نہ بنے اپنے بھائی کو کسی طرح کروا. ارے بابا جس کے لیے یہ محفل سجائی جہاز سے اتارا ایک اور کبوتر ہاتھ میں بٹھوایا ایک بہت بڑا جلسہ کرایا MQM کو بلایا الیکٹیبلز کو ہوٹل میں بلایا. ارے بھائی مطلب خدا کا نام ہے مطلب اس شخص کے بارے میں. اچھا اور اس پورے قضیے میں میں اور تم کہیں میٹر نہیں کرتے ہیں جن کا وقتوں نے جا کے ووٹ ڈالنا ہے. وہ میٹر کرتے ہیں نا. کیسے؟ وہی تو انہی کا ہمیں بتایا جائے گا کہ جا رہے ہو تو بس ووٹ ادھر ڈالنا ورنہ ضائع ہو جائے گا یا کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ بات ہوگی. کیا بات کر رہے ہو یار. اتنی ساری ارینجمنٹس کے بعد آپ کو ابھی بھی خطرہ ہے کہ بیلٹ پیپر پر جو پرچی ہوگی بیلٹ باکس میں جب جائے گی وہ نواز شریف کی نہیں نکلے گی. نہیں مجھے اس بات پہ اعتراض یار الیکٹیبلز نواز شریف کے ساتھ بلوچستان نواز شریف کے ساتھ سندھ میں MQM GDA نواز شریف کے ساتھ ساؤتھ پنجاب کے الیکٹیبلز نواز شریف کے ساتھ. وہ بھائی KPK میں بھی ایک اسٹرانگ روٹس بنا چکے ہیں 5, 6, 10 سیٹوں پہ. ابھی بھی آپ میں نام نہیں لینا چاہتا. اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں. ہاں 3 ان میں سے ایک حلقے سے جہاں سے نواز شریف صاحب کے امیدوار مستقل لڑتے تھے وہ اپنا حلقہ بدلنا چاہ رہے ہیں. تو نہ لے لو نا. نہیں وہ سارے نو پتا ایسے نہ لے لینے چاہیے. دیکھو جب جو بات میں نے نہیں کر لی جب میں نام لینا ہوگا لینا. دیکھو یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ ہمیں ایک بات نکلتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہے نا ایک سیٹ سے جہاں سے وہ جیتتے تھے. وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہے. اس کے مقابلے میں یوں ایک دوسرے کو چیر پھاڑ رہے ہیں. تحریک انصاف کے وکلاء کون سی سیٹ کے لیے جو اسد عمر نے چھیڑی ہے کیونکہ اٹس آلموسٹ لائک اے واک اوور فار. میں اب احتراماً آپ کا بھرم رکھتے ہوئے نام نہیں پوچھتا لیکن ان کے تو بڑے اسٹرانگ روٹس ہیں اس حلقے میں. وہ کیوں چھوڑیں گے؟ او بھائی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اب ایکسپریس یہ اس پہ جاؤ روڈ دائیں ہاتھ دیکھا کرو. PWD بحریہ ہاؤسنگ سوسائٹی آگے
DHA1, DHA2, ये टोटल मिला के तुम्हारे एक्सप्रेस वे में दाएं हाथ को पता है कम से कम 1 लाख वोट है ये। वो सारी हाउसिंग सोसाइटीज में मिला दूं इस मुल्क की, वो बनती है टोटल को 3%। वो पाकिस्तान में परसेंट, तो मैं तुम्हें एक हल्के में बता रहा हूं कि 1 लाख वोट टोटल इन उस एक हल्के को सामने रखते हुए आपने नवाज शरीफ की वजारत उस्मा की कुर्सी उठा के फेंक दी है यार। भाई तो ग्राउंड पर बात है। मैं शुरू हुआ बलोचिस्तान से, आप आ गए हैं PWD। अच्छा, तो आपका मसला ये है ना कि ये वाला फोन नहीं देखना, कहना वो फोन बहुत चंगा, बलोचिस्तान से शुरू करो। वो भाई मैं कह रहा हूँ कि देखो एक हल्का, अब तुम खुद गए कितने हल्कों में जा चुके हो ना, तुम देख रहे हो कि इस तरह का वॉकओवर नहीं है। उसके बावजूद अगर तुम ये भी नहीं है जो लोग कहते हैं कि बस जी सफाया भेज देगी, मान लेता हूं। तुम खुद जाके तुम रावलपिंडी, तुम 6 हल्के कर चुका हूं, अहम हल्के कर चुका हूं। पिंडी, बाबू आप ग्वालमंडी से शुरू हुए, मंडी, आप ग्वालमंडी से शुरू हुए, आप आखिरी जब पहुंचे हैं आपका पहला लफ्ज ये था, नौशहरे से निकल के आप कह रहे हैं, आपके बिल्कुल बेसाख्ता आपने ये लफ्ज कहा कि नुसरत साहब ऐसी भी बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ छा गई, मुकाबला सख्त है, ये कह रहे थे ना। शहर में ऐसा था, आपने कहा ना। अच्छा, आपको क्या मेरी दुश्मनी या दोस्ती किसी से, ये आपका बेसाख्त था आते ही वहां पे जब आप 5-6 घंटे गुजार के आते हो। इससे साबित क्या हुआ कि वो लोग जो ये बात करके रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ इलेक्शन हुए थे 2/3 अक्सरियत लिहाजा इलेक्शन ना कराओ, वो झूठ बोल रहे हैं, ये भी कहो ना फिर। और वो डरा रहे हैं, इसीलिए आज जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब को कहना पड़ा है। वैसे ये बिल्कुल सही है। 6 हल्कों में तो मैंने ऑब्जर्व किया है, क्लीन स्वीप वाली कहानी नहीं है। तो ना ये है कि नून लीग वोट नहीं पा रहे, मुकाबला है और तहरीक इंसाफ। और बाबू दैट्स व्हाट इलेक्टोरल कंटेस्ट इज, दैट्स व्हाट इंतखाब इज। इसलिए खुदा के लिए 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए तैयार रहिए और अफवाहों पे मत जाइए, मत जाइए और ब्रेक पे चले जाइए।